السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں آپ کے سامنے اردو کا ایک نیا سبق لے کر آیا ہوں۔ سبق نمبر 8، شفیع الدین نیّر۔ یہ شاید آپ کے لیے نام نیا ہو، لیکن ان کی بہت سی نظمیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں اور سن بھی چکے ہوں گے۔ چلیے ہم جانتے ہیں شفیع الدین نیّر کے بارے میں۔ جماعت چہارم، مضمون اردو۔ شفیع الدین نیّر۔ لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ یہ دعا ایک بڑے شاعر نے لکھی ہے۔ ان کا نام ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے دوسری نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بچوں کے لیے بہت سی نظمیں اور کہانیاں لکھنے والے ایک شاعر ہوئے ہیں، جن کی ایک بہت پیاری نظم باغ کی سیر تم نے بھی پڑھی ہے۔ آؤ آؤ باغ میں جائیں، باغ میں جائیں دل بہلائیں۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے شفیع الدین نیّر۔ ہم تمہیں ان کی زندگی کے حالات سناتے ہیں۔ ان کا پورا نام محمد شفیع الدین اور ان کے والد کا نام محمد حکیم الدین تھا۔ نیّر ان کا تخلص ہے۔ تخلص اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر خود اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے ہیں۔ شفیع الدین نیّر علی گڑھ کے ایک قصبے اترولí میں 1903 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے یہیں کے ایک دینی مدرسے میں حاصل کی۔ وہ 7 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ ایک پڑھے لکھے خاندان سے تھیں۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک رشتہ دار کے ہاں علی گڑھ بھیج دیا۔ وہاں گھر کا ماحول بہت اچھا تھا۔ علی گڑھ میں رہ کر نیّر صاحب میں تعلیم حاصل کرنے کی امنگ اور شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ دنوں بعد والدہ کی اجازت سے وہ پڑھنے کے لیے دہلی چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ اس وقت میرے پاس صرف 5 پیسے اور ایک جوڑا کپڑا تھا۔ میں دہلی میں اپنے خرچ کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لیتا اور کبھی کبھی اخبار بھی بیچتا تھا۔ دہلی میں رہ کر نیّر صاحب نے کتابت بھی سیکھی۔ ایک دن جامع مسجد کے امام صاحب نے ان سے پوچھا، کیا تم پڑھنا چاہتے ہو؟ شفیع الدین کے تو من کی مراد پوری ہو گئی۔ امام صاحب نے انہیں دہلی کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ خوب محنت سے پڑھنے کی وجہ سے وہ اپنی جماعتوں میں پہلے درجے سے کامیاب ہوتے۔ ان کی فیس معاف ہو گئی اور انہیں اسکالرشپ بھی ملی۔ شفیع الدین نیّر دہلی میں کئی جگہوں پر رہے۔ اپنے گزارے کے لیے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ انہیں جو رقم ملتی اس میں سے وہ کچھ روپے اپنی والدہ کے خرچ کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ سخت محنت اور تکلیف کی زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے اردو اور فارسی کے امتحانات اول درجے سے کامیاب کیے۔ وہ دہلی کے ایک اسکول میں مدرس ہو گئے۔ 65 برس کی عمر تک وہ اس اسکول میں پڑھاتے رہے، پھر انہیں وظیفہ مل گیا۔ شفیع الدین نیّر ایسے شاعر تھے جنہوں نے صرف بچوں کے لیے نظمیں اور کہانیاں لکھی۔ ان کی نظموں اور کہانیوں میں بھوت پریت اور جنوں پریوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو کچھ لکھا بچوں کی عادتوں کو سنوارنے اور انہیں نیک بنانے کے لیے لکھا۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے بڑے شوق سے کی نظمیں اور کہانیاں پڑھتے ہیں۔
نیر صاحب نے ایک بار کہا تھا، مجھے بچوں سے بہت محبت ہے، میں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے لکھتا ہوں۔ میری نظمیں پڑھ کر بچے بوڑھے سبھی کہتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے لکھتا رہوں۔ نیر صاحب کے سینے میں بچے کا سا دل تھا، وہ اتنے معصوم تھے کہ کبھی کبھی ان کی باتیں سن کر لوگ ہنس دیا کرتے تھے۔ وہ بچوں کی سی باتیں کرتے اور بچوں کی طرح ہر وقت خوش رہنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو وہ جگہ جگہ اس کا ذکر کرتے۔ وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ ایک بار انہیں ایک جلسے کی صدارت کے لیے جانا تھا۔ وہ گھر سے وقت پر نکلے، راستے میں ایک صاحب مل گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں دیر ہونے لگی، اس لیے نیر صاحب وہاں سے جلسہ گاہ کی طرف دوڑتے ہوئے گئے۔ میزبان بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نیر صاحب ٹھیک وقت پر جلسے میں پہنچ گئے تو میزبانوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شفیع الدین نیر نے بچوں کے لیے 70 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان میں نظموں کی کتابیں بھی ہیں اور کہانیوں کی بھی۔ بچے آج بھی بڑے شوق سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی کتابیں پڑھتے اور مزہ لیتے ہیں۔ نیر صاحب کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان محنت اور لگن سے علم حاصل کرے تو ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ بچوں سے پیار کرنے والے اس شاعر کا انتقال 30 جنوری 1978 کو دہلی میں ہوا۔ تو بچوں، آپ نے آج کی اس سبق کی بلند خوانی دیکھی اور میں نے آج الفاظ کے نیچے جو ہے مارکنگ بھی کیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس لفظ کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، اس کے تلفظ کیا ہے اور اس وقت اس لفظ کی شکل کیسی دکھتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ آپ کو الفاظ اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور آپ املا درست لکھ پائیں، اور اسی طرح سے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یاد ہو جائے۔ تو اس سبق کو آپ بار بار دیکھیے اور میرے اساتذہ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو اپنے طلباء تک ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔